ایک خدائی کے دعوے دار بادشاہ کا خواب، جس کی تعبیر سے بچنے کے لیے اس نے ہزاروں بے گناہ بچوں کو قتل کر ڈالا، مگر اللہ کے حکم سے یہ خواب پورا ہو کر رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا، جس کا موجودہ نام عراق ہے۔ یہ ایک انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور 400 سال سے حکومت کرتا چلا آ رہا تھا۔ اس لیے اس کے دماغ میں تکبر اور سرکشی اور غرور سما گیا۔ یہ خود کو ہی خدا ماننے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ میری عبادت کرو۔ نمرود نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے ایک ایسا ستارہ طلوع ہوتا ہوا دیکھا کہ جس کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ گئی۔ نمرود، جو کہ سالہ سال سے حکومت کرتا چلا آ رہا تھا، یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں اور نجومیوں کو بلایا اور سوال کیا کہ مجھے اس ستارے کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ نجومیوں نے نمرود کو جواب دیا کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری اور تمہاری سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا، اور وہ بابل کا رہنے والا ہوگا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنا دربار بابل میں منتقل کیا اور اس نے حکم جاری کیا کہ تمام مردوں اور عورتوں کو علیحدہ کر دو، تاکہ کوئی بچہ پیدا ہونے ہی نہ پائے، اور جو بچے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے حکم پر بہت سے بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں ایک خاتون حاملہ تھیں، ان کا نام نونا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ نمرود کے خوف کے ڈر سے گھر سے خاموشی کے ساتھ شہر سے باہر ایک غار میں چلی گئیں، اور وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت سے غار میں نور بھر گیا۔ آپ کی والدہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئیں، لیکن پھر یکایک نمرود کے خوف سے رونے لگیں کہ اگر میں لڑکے کو گھر لے گئی تو نمرود کے سپاہی لڑکے کو جان سے مار ڈالیں گے۔ آخر کار آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس غار میں چھوڑ کر روتی ہوئی گھر چلے گئیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو تیرے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس کی حفاظت فرمانا۔ آپ کی والدہ کے جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دونوں انگوٹھے آپ کے منہ میں رکھ دیے۔ ایک سے دودھ اور ایک سے شہد جاری ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے۔ دوسرے دن آپ کی والدہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا۔ بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ اس بچے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے دوست کے انگوٹھے سے دودھ پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ میں اتنی طاقت رکھ دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند ہی دنوں میں بڑے ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم کی ماں ہر روز اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اس غار میں تشریف لاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اپنی ماں کو کہنے لگے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شہر میں لے جائیں، مگر آپ نمرود کے خوف سے منع کرتی تھیں۔ لیکن ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ہی غار سے باہر نکل گئے اور شہر کی طرف چلے گئے۔ جب آپ شہر میں آئے تو اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا میں پیدا ہوئے تھے۔ وہاں کے لوگ بت پرست اور سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ کا باپ بھی بت پرست اور بت فروش تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی فہم و فراست اور عقل سلیم سے نوازا تھا۔ آپ دیکھتے کہ یہ بت جنہیں لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں مگر سن نہیں سکتے، پاؤں ہیں مگر یہ چل نہیں سکتے۔ آپ اکثر اپنے باپ سے مناظرہ کرتے کہ یہ لکڑی کے بت جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بنا کر فروخت کر دیتے ہو، یہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی ذمہ دار نہیں، تو مخلوق کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کے باپ نے آپ کی باتوں سے عاجز آ کر کہا کہ اگر تم نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا نہ چھوڑا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ آپ نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا۔ آپ نے ستاروں کو دیکھا، جب وہ ڈوب گئے تو کہا کہ یہ ڈوب گئے، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ نے چاند کو دیکھا، وہ بھی ڈوب گیا۔ پھر سورج کو دیکھا تو کہا کیا یہ خدا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے عاجز ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہر سال قومی جشن منانے شہر سے باہر جاتے تھے۔ آپ ان کے ساتھ باہر نہ گئے اور شہر میں ہی رہ گئے۔ پھر آپ بت خانے میں آئے اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ آپ کے ہاتھ میں لوہے کا ایک بھاری ہتھوڑا تھا جس سے آپ نے مار مار کر سب چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، لیکن بڑے بت کو نہ توڑا اور اسے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے ہتھوڑا بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ یہ تاثر ملے کہ اس بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو ان کی عبادت ہونے کی وجہ سے توڑ دیا ہے۔ جب لوگ جشن سے واپس آئے تو اپنے معبودوں کی درگت دیکھ کر سوال کیا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھو۔
اس پر وہ سب حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ بت کیسے بول سکتے ہیں؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ تو اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قوم آپ کے دلائل سے لاجواب ہو گئی، مگر اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور انہوں نے آپ کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے میدان میں آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آپ محفوظ رہے۔ لوگوں کے ذریعے نمرود کو پتہ چلا کہ آپ ان کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس نے آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خدا سے لڑ سکے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر مچھروں کی فوج کو مسلط کر دیا اور ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا، جہاں سے وہ اس کے دماغ میں چلا گیا۔ وہ مچھر اس کے دماغ کو چاٹتا تو نمرود اپنا سر ہتھوڑوں سے کچلواتا۔ وہ اس عذاب میں کئی سال مبتلا رہنے کے بعد ذلت کی موت مر گیا۔